کیا میدان جنگ میں اصل برتری فوجیوں کی تعداد سے بنتی ہے یا ٹیکنالوجی کی اس خاموش نظام سے جو نظر نہیں آتا مگر نتیجہ بدل دیتا ہے؟ شروع میں ایک بات مان لینی چاہیے کہ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی صرف ایک ہتھیار نہیں رہتی بلکہ پوری نظام کی بنیاد بن جاتی ہے، اور جب ایک ریاست اپنی فوجی طاقت کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ترتیب دیتی ہے تو اس کے فیصلے، رفتار اور رد عمل سب اسی ڈھانچے کی تابع ہو جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میدان جنگ کو کیسے دوبارہ ترتیب دیتی ہے؟ جب ایک فوج جدید ٹیکنالوجی کو شامل کرتی ہے تو جنگ کا پورا نقشہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب لڑائی صرف سامنے کھڑے ہو کر نہیں لڑی جاتی بلکہ فاصلے، رفتار اور معلومات کے ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے چلتی ہے، جہاں ہر حرکت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کون کتنی تیزی سے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور رد عمل دے سکتا ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ ایک مستقل دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کو اپنی رفتار، تربیت اور نظام کو اسی معیار کے مطابق ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کسی بھی سطح پر تاخیر یا کمزوری آ جائے تو پورا ڈھانچہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ مزید بڑھتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی رکتی نہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فوجیں جو اس رفتار کو برقرار نہیں رکھ پاتی آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میدان جنگ میں موجود ہونے کے باوجود ان کی موجودگی مؤثر نہیں رہتی، ان کے فیصلے دیر سے آتے ہیں اور ان کی طاقت صرف ظاہری شکل تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، جب حقیقی برتری اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو اس پوری نظام کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ رفتار کیوں فیصلہ کن عنصر بن جاتی ہے؟ جیسے جیسے ٹیکنالوجی تیز ہوتی جاتی ہے، جنگ کے اندر وقت کی اہمیت غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب معلومات صرف حاصل نہیں کی جاتی بلکہ لمحوں میں منتقل ہو کر فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ بن جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ رد عمل بھی فوری دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس رفتار کے ساتھ ایک مسلسل دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست اپنے کمانڈ سسٹم، تربیت اور فیصلوں کے طریقہ کار کو اس نئی حقیقت کے مطابق ڈالے، کیونکہ اگر نظام پرانا رہے اور ٹیکنالوجی نہیں ہو تو دونوں کے درمیان خلا پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی خلا وقت کے ساتھ فیصلہ سازی میں تاخیر کی شکل اختیار کرتا ہے، جہاں معلومات موجود ہوتی ہے مگر ان پر عمل درآمد وقت پر نہیں ہوتا۔ جب یہ تاخیر میدان جنگ میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اثرات فوری اور گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک لمحے کی دیر بھی دشمن کو موقع دے دیتی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر لے یا حملہ مکمل کر لے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی فوج جس کے پاس وسائل اور طاقت موجود ہوتی ہے وہ صرف اس لیے برتری حاصل نہیں کر پاتی کیونکہ اس کا رد عمل وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا، اور یوں طاقت عملی فائدے میں تبدیل نہیں ہو پاتی۔ معلوماتی برتری جنگ کا رخ کیسے بدل دیتی ہے؟ جب ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات نہ صرف اکٹھی کی جاتی ہے بلکہ انہیں فوری طور پر سمجھ کر ایک مربوط شکل دی جاتی ہے تو میدان جنگ میں ہر چیز زیادہ واضح ہونے لگتی ہے۔ دشمن کی حرکت، اس کی پوزیشن اور اس کے ممکنہ ارادے ایک مکمل تصویر کی طرح سامنے آتے ہیں، جس سے فیصلے اندازے کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کے قریب ہو کر کیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال کے ساتھ ایک مستقل دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ ہر قدم معلومات کے بغیر نہ اٹھایا جائے، کیونکہ جیسے ہی معلومات کا بہاؤ کمزور ہوتا ہے ویسے ہی خطرہ بڑھنے لگتا ہے اور غلط فیصلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ مزید گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ جنگ کا انحصار صرف طاقت پر نہیں بلکہ درست معلومات پر منتقل ہو جاتا ہے، جہاں چھوٹی سی غلطی بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس ریاست کے پاس بہتر معلوماتی نظام ہوتا ہے وہ محدود وسائل کے باوجود زیادہ مؤثر اور درست کا رویہ کر سکتی ہے، جبکہ دوسرا فریق جو اس سطح کی معلومات تک رسائی نہیں رکھتا وہ اندھیرے میں فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حرکت غیر یقینی صورتحال میں ڈوبی رہتی ہے، جس سے اس کی مجموعی کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ انحصار ٹیکنالوجی پر خطرہ کیوں بن سکتا ہے؟ جب ایک فوج مکمل طور پر ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی اپنی بنیادی صلاحیتیں پس منظر میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر فیصلہ، ہر رابطہ اور ہر حرکت سسٹمز کے ذریعے ہونے لگتی ہے اور انسانی سطح پر موجود لچک کم ہونے لگتی ہے۔ شروع میں یہ انحصار کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، رفتار کو بڑھاتا ہے اور فیصلوں کو زیادہ درست دکھاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہی انحصار ایک مستقل دباؤ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں پورا نظام اس بات پر کھڑا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہر وقت درست کام کرے۔ جیسی ہی کسی بھی وجہ سے یہ سسٹمز متاثر ہوتے ہیں، چاہے تکنیکی خرابی ہو، بیرونی مداخلت ہو یا رابطے میں خلل آئے، تو فوج کے مختلف حصوں کے درمیان ہم آہنگی ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ خلل صرف ایک مقام تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے ڈھانچے میں پھیل جاتا ہے، جس سے رد عمل سست ہو جاتا ہے اور فیصلے رکنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فوج جو بظاہر جدید اور طاقتور نظر آتی ہے اچانک اپنی موثریت کھو دیتی ہے، کیونکہ اس کی طاقت کا انحصار اس نظام پر ہوتا ہے جو اب کام نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ طاقت کا توازن ایک لمحے میں بدل سکتا ہے۔
ٹیکنالوجی کی دوڑ خود نظام کو کیسے بجل بناتی ہے۔ جب ایک ریاست مسلسل نئی فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے وسائل کا بڑا حصہ اسی سمت میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر نئی ٹیکنالوجی صرف خریدنے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اسے چلانے، اپ ڈیٹ کرنے اور اس کے ساتھ جڑے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بھی مسلسل سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ عمل طاقت میں اضافے کا احساس دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی عمل ایک مستقل دباؤ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو معیشت اور پالیسی دونوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، کیونکہ ہر فیصلے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وسائل کا کتنا حصہ ٹیکنالوجی کو دیا جائے۔ جیسے جیسے یہ دباؤ بڑھتا ہے، دیگر شعبے پیچھے رہنے لگتے ہیں اور ریاست کی مجموعی لچک کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ وسائل ایک محدود دائرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مہارت کی ضرورت بھی بڑھتی ہے، جس کے لیے مزید تربیت اور نظام کی تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اخراجات مسلسل بڑھتے جاتے ہیں، جبکہ فیصلوں میں آزادی کم ہوتی جاتی ہے اور ریاست ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے کی قیمت بھی مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ کیا ہر ٹیکنالوجی برتری دیتی ہے؟ ہر نئی ٹیکنالوجی خود بہت برتری نہیں دیتی، کیونکہ اصل فرق اس کے مؤثر استعمال اور پورے نظام کے ساتھ اس کے درست انضمام سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ایک ریاست جلد بازی میں یا جزوی تیاری کے ساتھ ٹیکنالوجی شامل کرتی ہے تو بظاہر جدیدیت تو آ جاتی ہے، مگر اندرونی سطح پر نظام میں خلا پیدا ہونے لگتا ہے۔ شروع میں یہ خلا زیادہ واضح نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے مختلف یونٹس، کمانڈ سسٹم اور زمینی عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم آہنگی کا مسئلہ سامنے آتا ہے، کیونکہ ہر حصہ ایک ہی رفتار اور طریقہ کار پر کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس صورتحال کا دباؤ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، جہاں فیصلے پیچیدہ ہونے لگتے ہیں، رابطے میں رکاوٹ آتی ہے اور نظام کے مختلف حصے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے بجائے بوجھ بننے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جدید وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کا مکمل فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا اور بعض اوقات کارکردگی بہتر ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جہاں طاقت کا تاثر تو قائم رہتا ہے مگر عملی سطح پر موثریت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ دشمن کی مطابقت اس برتری کو کیسے ختم کرتی ہے؟ وقت کے ساتھ دشمن بھی انہی ٹیکنالوجیز کو سمجھنے، ان کے پیٹرن کو پڑھنے اور آہستہ آہستہ ان کا توڑ نکالنے لگتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نظام ہمیشہ کے لیے برتری نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو۔ ابتدا میں ایک ریاست کو واضح فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ نئی ٹیکنالوجی دشمن کے لیے غیر متوقع ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مخالف فریق اس کے خلاف حکمت عملی تیار کرتا ہے، اس کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے اور اپنے نظام کو اس کے مطابق ڈالنے لگتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ایک مسلسل دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کو اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے رکنا نہیں بلکہ مسلسل جدت لانی پڑتی ہے، کیونکہ جیسی ہی رفتار کم ہوتی ہے فاصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مرحلے پر ریاست یہ سمجھ لے کہ موجودہ نظام کافی ہے اور مزید تبدیلی کی ضرورت نہیں تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی ٹیکنالوجی جو کبھی طاقت اور برتری کی علامت تھی وقت کے ساتھ معمول بن جاتی ہے اور میدان جنگ میں فرق پیدا کرنے کے بجائے صرف ایک بنیادی ضرورت بن کر رہ جاتی ہے، جس سے اصل برتری ختم ہو جاتی ہے۔ لمبے عرصے میں ٹیکنالوجی طاقت کو کیسے شکل دیتی ہے؟ جب ایک ریاست دہائیوں تک اپنی فوجی طاقت کو ٹیکنالوجی کی گرد ترتیب دیتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا پورا دفاعی ڈھانچہ اسی بنیاد پر کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں صرف ہتھیار نہیں بلکہ ان کو چلانے والا مکمل نظام مرکزی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدا میں یہ ترتیب طاقت کو منظم اور مؤثر بناتی ہے کیونکہ ہر سطح پر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ترتیب ایک مستقل دباؤ میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں ہر نئی پالیسی، ہر سرمایہ کاری اور ہر فیصلہ اسی سمت میں جانے لگتا ہے۔ اس دباؤ کے تحت متبادل راستے کم ہوتے جاتے ہیں اور نظام ایک خاص ڈھانچے میں بند ہو جاتا ہے جس سے لچک کم ہونے لگتی ہے۔ اگر اس دوران ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نظام کی مضبوطی، تربیت اور ہم آہنگی کو برقرار نہ رکھا جائے تو اندرونی کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر وقت کے ساتھ اثر دکھاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طاقت صرف جدید ہتھیار رکھنے میں نہیں رہتی بلکہ اس پوری نظام میں منتقل ہو جاتی ہے جو انہیں چلاتا ہے، اور اگر یہی نظام کمزور ہو جائے تو ظاہری طاقت کے باوجود مجموعی ڈھانچہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس تجزیے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ میدان جنگ میں ٹیکنالوجی کو اکثر صرف ایک ہتھیار یا وقتی برتری کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ ٹیکنالوجی دراصل ایک ایسا مکمل نظام بناتی ہے جو وقت کے ساتھ کسی بھی ریاست کی طاقت کی بنیاد کو یا تو مضبوط کرتا ہے یا آہستہ آہستہ اسے کمزور کر دیتا ہے۔ جب کوئی ریاست نئی ٹیکنالوجی حاصل کرتی ہے تو ابتدا میں اسے رفتار، درستگی اور بہتر فیصلوں کی شکل میں واضح فائدہ ملتا ہے۔ یہی فائدہ اسے میدان جنگ میں دوسروں پر سبقت دیتا ہے، لیکن اصل فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے
کہ وہ ریاست اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اگر وہ اسے صرف ایک آلے کے طور پر استعمال کرتی ہے تو یہ فائدہ محدود رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ختم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری ریاستیں بھی اسی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ریاست ٹیکنالوجی کو اپنی پوری دفاعی، معاشی اور حکمت عملی کے نظام کا حصہ بنا لیتی ہے تو یہ ایک مضبوط ڈھانچہ تشکیل دیتی ہے جو طویل عرصے تک طاقت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تاہم یہی انحصار ایک خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ جب پورا نظام ٹیکنالوجی پر کھڑا ہو جائے تو کسی بھی خرابی، سائبر حملے یا تکنیکی ناکامی کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ٹیکنالوجی صرف طاقت نہیں دیتی بلکہ ایک ایسا توازن پیدا کرتی ہے جہاں درست استعمال استحکام لاتا ہے اور غلط انحصار زوال کی طرف لے جا سکتا ہے۔